صبح سویرے ایک بہت ہی دل گرفتہ، دلسوز اور بہت ہی تکلیف دہ یہ خبر سامنے آئی ہے۔ 16 بچے موجود تھے، 15 جاں بحق ہوئے ہیں، لیڈی ڈاکٹر نے ایک کو ہی وہ بچا پائی۔ تو ہم اس سے یہ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ یہ آگ کتنی شدید تھی۔ اب بچا جا سکتا تھا اس واقعے سے، جس طرح کہ عالیجہ بھی بتا رہے ہیں کہ بڑا اسپتال تو ہے لیکن سہولیات کم تھی وہاں پہ۔ دیکھیں فیصل، ایک بات تو اسٹیبلش کی جا سکتی ہے کہ نیگلیجنس کا فیکٹر جو ہے نا وہ بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ آگ لگی کس طریقے لگی یہ تو اسٹیبلش کرنا پڑے گا، جی کوئی شارٹ سرکٹنگ ہوئی، کچھ بھی ہوا، بارشیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی بجلی کا نظام خراب ہوا، لیکن پمس اتنا بڑا اسپتال ہے، شہر اقتدار میں ہے، سارے بڑے بڑوں کا علاج بھی وہاں پہ ہوتا ہے، اور بالکل جس کو کہنا چاہیے حکومت کی ناک کے نیچے۔ تو اتنا یہ افسوسناک واقعہ ہے تو کسی صورت میں بھی اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیفینیٹلی ذمہ داری فکس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے یہاں آپ نے دیکھا کہ جب ایک واقعہ فیصل ہو جاتا ہے تو 2-4 دن گزرتے ہیں تو اس کے بعد لوگ اس کو بھلا دیتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں اتنے معصوم بچوں کی جانیں چلی جانا، اور یہ کہ آگ لگی کتنی دیر تک لگی، بجھانے والے آئے نہیں آئے، کسی کو بلایا گیا، فائر بریگیڈ آیا نہیں آیا، کتنی تیزی کے ساتھ آگ بھڑکی، کتنی دیر کتنی ٹائم میں یہ بچے جو ہے نا ان کی یہ جانیں چلی گئیں۔ تو یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایک بات اپنی جگہ طے ہے کہ اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کہ بجلی کا اتنا گندا نظام ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آج سے 7-8 برس پہلے پارلیمنٹ میں ایک حصے میں آگ لگی تھی فیصل، اور فائنلی پتہ چلا کہ پچھلے 3 سالوں میں نا وہ اس کی بتیاں ہی نہیں بجھائی گئیں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، مسلسل 3 سال تک پارلیمنٹ کی بجلی جو ہے نا وہ جلتی رہی، نتیجتاً اس میں شارٹ سرکٹنگ ہوئی اور خرابی پیدا ہوئی۔ یہ دیکھیں نا ایلیمنٹ نیگلیجنس کا جو ہے، میرا خیال ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں ان نوٹس نہیں جائے گا۔ اس پہ سول سوسائٹی بھی، جیسے آپ بات کر رہے ہیں، دنیا بھی بات کرے گی اور سوالات اٹھائے جائیں گے، پوچھے جائیں گے کہ بھی اگر اسلام آباد پہ جہاں پہ دنیا جہاں کی سیکورٹی، دنیا جہاں کی فیسلٹیز موجود ہیں، وہاں پہ اگر یہ عالم ہے تو پھر آپ دور دراز علاقوں کو تو بھول ہی جائیں کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہوگی، کہ اسپتالوں میں اگر پراپر اپنا سسٹم نہیں ہے، ان پلیس نہیں ہے، بجلی کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اور پھر جس کو کہنا چاہیے کہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر تو آپ کیا کہیں گے کہ چھوٹے شہروں میں یا دیہاتوں میں کیا ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے یہ اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا ہے، اب نتیجتاً اس پہ اسلام آباد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سروسز بیٹھی ہوئی ہیں، اخبارات والے بیٹھے ہیں، وہ بھی اس کو رپورٹ کریں گے کہ اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے، جی ہاں، اتنی آبادی بھی نہیں ہے، 35-40 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پہ اتنی صورتحال ہوئی ہے، اور پھر بہت بڑا اسپتال ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ عام طور پہ سب فیسلٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ فیصل میرا خیال ہے اب پتہ چلے گا یہ کس کی غلطی ہے، کیسے ہوا، لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، بچوں کو نہیں بچایا گیا، کیا وجوہات بنی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے انکوائری ڈیفینیٹلی اس کی کمیٹی حکومت بنائے گی اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ لیکن انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جن بچے، معصوم بچے جن کے والدین کے گئے ہیں، وہاں تو آپ کوہرام مچا ہوگا ان کے گھروں میں۔ تو میرا خیال ہے اب اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آئے دن اس طرح کے واقعات ہونے سے کیا بنے گا اسپتالوں میں بھی، اور اسلام آباد کیپٹل میں بھی اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے، پریشان کن بات ہے۔ جی فیصل۔ احتشام صاحب، کراچی کے گل پلازہ میں آگ لگنے سے لے کے یہ پمز اسپتال کے نومولودوں کو خاکستر کرنے تک ہمارا نظام ہر بار بری طرح ناکام ہوتا ہے۔ چلیے یہاں تو فائر بریگیڈ پہنچتی نہیں، یہاں پہنچ بھی گئی، آگ بجھا بھی دی تو ٹھیک ہے، بجھا دی، لیکن وہ 15 معصوم جانیں تو چلی گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی بھی عذر پیش کیا جائے، بارش ہو رہی تھی، پانی اندر آ گیا، یہ آف آل دا وارڈز، ٹھیک ہے اسپتال کے سارے وارڈز بہت عام ہوتے ہیں، ہر مریض عام ہے، بٹ آؤٹ آف آل دا وارڈز یہ وارڈ سب سے زیادہ انتہائی نگہداشت والا وارڈ ہوتا ہے، نومولود ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی جب ایسی صورتحال ہے، آئی ڈونٹ نو کہ یہاں اگر کوئی دھواں بھی اٹھتا ہے تو واٹر سپرنکلر شروع ہو جاتے ہیں، وہ کیوں نہیں تھا، نظام کیوں نہیں تھا، یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے احتشام صاحب۔ دیکھیں فیصل، ورنیبلٹی تو ظاہر ہے بچوں کا وارڈا بہت زیادہ ہوگی، اور آپ یوں دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے ہارڈلی یہ فائر بریگیڈ کا جو آفس ہے پارے میں، آپ اس سے دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے 3 یا 4 منٹ میں جو ہے نا وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی وہاں پہ پہنچ سکتی ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں ہے، آپ کو تو شاید چلیں کراچی بہت بڑا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے گھنٹے لگ جاتے ہیں،
تو یہاں پہ کیوں دیر لگی؟ اب وہی چیزیں ڈٹرمن کرنے والی ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, اسلام آباد جیسے شہر میں یہ بھی ہوا ہے, 1-2 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ وہ بلو ایریا میں آگ لگی تو پتہ چلا ہے کہ جی جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تھیں وہاں پہ گاڑیوں میں پانی ہی نہیں تھا. وہ پانی بھرتے بھرتے جب تک وہ وہاں پہ پہنچے تو وہ جناب پورا کا پورا بلاک جو ہے نا وہ آگ کی نظر ہو گیا. تو اب اس طرح کی جو ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے نیگلیجنس ہوتی ہے وہ بار بار ہوتی ہے. اور پھر تو یہ فیصل جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, اس طرح 14-15 بچے, معصوم بچے, ان کی جانیں چلی گئیں. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی دیر تک آگ لگی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آنن فانن لگی, آنن فانن اس بلاک کو اس نے گھیرے میں لیا اور بچوں کی شہادتیں ہو گئیں. تو ضرور کہیں نہ کہیں اس میں ایلیمنٹ ہے کہ نیگلیجنس کا کوتاہی ضرور ہوئی ہے. اب رسپانسبلٹی فکس کرنی پڑے گی ہمارے ہاں. تو اب دیکھ لیں, بچوں کی جان ہو, بڑوں کی جان ہو, بچوں کی جانوں کی تو قیمت ہی کو نہیں رہی. آئے دن جس طریقے سے واقعات ہوتے ہیں مارنے کے اور لوٹنے کے, قتل کرنے کے, احتجام صاحب گھروں میں جو ایگزیکٹلی واقعات آپ نے ہو جو رہے ہیں. گفتگو ابھی کی نا, بیفور گوئنگ ٹو عالیجہ, میں ایک چیز اگین آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کی گفتگو سے ایک اقتباس نکال کے. آپ نے یہی کہا کہ جناب یہ آگ آنن فانن تو نہیں لگی ہوگی نا, ایسا تو نہیں کہ کسی نے وہاں پہ پیٹرول پھینکا, کیمیکل پھینکا اور پورا وارڈ جل گیا. یہ آگ آغاز اس کا کہیں ہوا ہوگا, کچھ تو ہوا ہوگا, وہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے. اوکے ایسا بیفور کمنگ ٹو یو میں عالیجہ کے پاس آؤں گا. عالیجہ آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے اس حوالے سے, پلیز ہمیں بتائیے. انتظامیہ نے کنفرم کی ہے, اس کے مطابق آگ پریمز اسپتال کے MCH وارڈ کے تیسرے فلور پر لگی تھی. آگ بھڑکنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمز فل فور موقع پر پہنچی اور 6 فائر بریگیڈ کی گاڑیوں اور 4 ایمبولینس نے اس جو ریسکیو پروسیس ہے اس میں حصہ لیا. حادثے میں مجموعی طور پر 14 بچے مکمل طور پر جھلس گئے. واقعے کی انکوائری کے لیے اب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. انکوائری کمیٹی آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گی. اب اس انکوائری کمیٹی کے پاس مینڈیٹ ہوگا کہ وہ تمام تر شواہد اکٹھے کرے اور جو یہ واقعہ پیش ہے اس کی تحقیقات کرے اور پھر رپورٹ مرتب کرے. جی عالیجہ, یہ جو انتظامیہ کی جانب سے رپورٹ آئی ہے, کہا گیا ہے کہ تیسرے فلور پہ آگ لگی تھی. یہ وارڈ جہاں پہ, اور یہ وارڈ بچوں کا یہ بھی تیسرے پہ تھا یا پہلے پہ تھا؟ جی یہ وارڈ بھی تیسرے پہ تھا اور تیسرے فلور پہ ہی آگ لگی ہے اور اس پر پھر قابو پایا گیا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ریسکیو ٹیم نے اس میں حصہ لیا. اور وجہ وہ ایئر کنڈیشن کمپریسر کا پھٹنا ہی بتایا گیا ہے؟ بالکل, وجہ وہی ہے کہ ایئر کنڈیشن کنڈینسر جو ہے پھٹا ہے, اس کے نتیجے میں آگ بڑھتی ہے اور اس کے نتیجے میں 15 بچے جلس سے جام بھاگ گئے. اچھا ٹھیک ہے عالیجہ, ہمارے ساتھ رہیے. احتجام صاحب, آپ نے بھی یہ ایک اپڈیٹ دیکھی ہوگی, روایتی اپڈیٹس ہیں یہ جو کہ انتظامیہ کی جانب سے آئیں گی کہ یہاں پہ آگ لگی اور پھر ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور اتنے بجے گاڑیاں بھیج دی گئیں اور اتنے بجے آگ بجھا دی گئی. وہ جو 15 زندگیاں جن کی شمع بجھ گئی ہے, اب اللہ واللہ عالم کہ یہ تحقیقات کیا ہوں گی. لیکن کمنگ بیک ٹو مائی کویسچن کہ آگ لگی, تیسرے فلور پہ آگ لگی, اور آگ لگنے کے بعد آنن فانن تو یہ نہیں ہوا ہوگا نا, کوئی بھی نہیں ہوگا اسپتال میں, کوئی الرٹ سسٹم, کوئی بندہ, کوئی کسی کو تو بتاتا, کوئی کسی کو وہاں سے بچوں کو نکالتا. آئی ڈونٹ نو اگر کہ وہاں پہ جو سٹاف ہے اس کا بھی فقدان ہے. دیکھیں فیصل, نارملی تو اس اسپتال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیکورٹی کے ارینجمنٹس بھی کچھ ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں VIPs ہیں, کسی وقت کوئی بھی یہاں پہ آ سکتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا پرنس زرداری بھی یہاں پہ آئے اور باقی جو منسٹرز ہیں ان کو بھی جانا ہوتا ہے. تو تھوڑا بہت انتظامیہ یہ سوچ کے رکھتی ہے کہ بھی یہاں پہ اگر چھوٹا سا کوئی واقعہ ہوا تو پھر وہ ان نوٹس نہیں جائے گا, بڑا شور و غوغا ہوگا, پریس میں, میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں باتیں ہوں گی. لیکن یہ واقعہ جو ہے نا, مجھے بڑا انٹریگنگ جو بات اس میں فیصل لگ رہی ہے کہ بھئی یہ کوئی وجہ تو ابھی تو جو بھی بتا رہی ہے انتظامیہ, مجھے تو لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ پہلا ری ایکشن ہوتا ہے کسی طریقے سے معاملے کو حشب کر دیا جائے, ایک دم سے کچھ ایسا کچھ بتایا جائے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ جی وہ اسپتال کی انتظامیہ نے تو سارے اپنے انتظام کیے تھے, پوری کوشش کی تھی, یہ تو بس اللہ کی طرف سے ہو گیا. دیکھیں انسانی جان کی قیمت بہت زیادہ ہے, اور یہ معصوم بچے جو ہیں, مطلب اس طرح ان کی جانیں چلی جانا یہ کوئی ایسا بہت ہی غیر معمولی بات ہے. مجھے نہیں یاد کہ اسلام آباد میں یا فار دیٹ میٹر کسی اور جگہ پہ اس طرح واقعہ اس طرح کا ہوا ہو کسی شہر میں کہ 15 بچے جو ہے نا وہ اس طرح آگ کے شعلوں کی نظر ہو گئے ہوں. تو اس میں تو ایک بات تو لگ رہی ہے کہ لیٹ ری ایکشن مجھے لگتا ہے فیصل. ہمارے یہاں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ انتظار کیا جاتا ہے, پولیس آ جائے, کنسرنڈ ادارے آ جائیں, بلایا جاتا ہے, آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ لیٹ بیک ایک ایٹیچیوڈ ہماری قوم میں جو ہم سب میں ہے, سچی بات ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے.
لیکن میرا خیال ہے یہ بات تو طے ہو جانی چاہیے کہ بھی جب اس طرح کا غیر معمولی واقعہ ہو، انسانی جانوں کی خطرے کی بات ہو، معصوم بچوں کی مرنے کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں تو نہ صرف الرٹ رہنا چاہیے بلکہ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ کے میرا خیال ہے انتظامیہ کو کرنا چاہیے. عام طور پہ لوگ بھی جو وہاں پہ ہوتے ہیں، اتنا بڑا اسپتال ہے، بے شمار لوگ وہاں پہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کو بندہ بلا لے کہ بھئی آئیں ہماری مدد کے لیے آ جائیں. جو چھوٹے موٹے کام ہو سکتے ہیں، جلدی میں بچوں کو نکالنا ہے اس جگہ سے، اس وارڈ سے نکالنا ہے، بھئی آپ کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے لوگوں کی، تو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے مریض اندر ہوتے ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے اسپتال، بہت بڑا ہے، تو ان کو بلا کے جلدی جلدی کہا جا سکتا ہے کہ جی آئیں جلدی ہماری مدد کریں، بچوں کو یہاں سے نکالیں. اب پتہ نہیں یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یا جو وہ پہلا ری ایکشن ہم دیکھتے ہیں فیصل ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ انتظامیہ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اب ذمہ داری فکس ہوگی، گورنمنٹ نوٹس لے گی، میڈیا شور کرے گا، سوشل میڈیا ہنگامہ پیدا کرے گا، تو ایک بات کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں یہ تو شارٹ سرکٹنگ ہو گئی، یہ فلاں ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، اس طرح ہوا. اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، معاملے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم پہ بات نہ آئے. لیکن میرا خیال ہے یہ اب جس طریقے کا واقعہ ہوا ہے، جب سے صبح سے دیکھیں شور و غوغا ہو رہا ہے، ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے، تو نہیں لگتا کہ حکومت خاموش ہوگی. پرائم منسٹر کو بھی نوٹس لینا پڑے گا، انٹیریئر منسٹر کو بھی، ہیلتھ منسٹر کو بھی اس کو دیکھنا پڑے گا، اور آئی ایم شیور کہ وہ فوری طور پہ بھاگم بھاگ پہنچ رہے ہوں گے وہاں پہ معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کیا ہوا. ایک تو آپ دیکھیں نا، معذرت کے ساتھ کارروائی ڈالنی بھی تو ہوتی ہے نا فیصل. جی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بس کارروائی ڈال دیں، اپنی جان چھڑا لیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ انگریزی میں کہتے ہیں ایپیتھی ہے بہت زیادہ، جس کو کہنا چاہیے کہ واقعات سے، چیزوں سے جان چھڑانے والی بات ہے. ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، واقعہ ہو گیا، بڑا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، چلیں لوگ بھول جائیں گے. تو میرا خیال ہے انسانی جانوں کی قدر ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ بالکل نہیں ہے. اتنے اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں اسپتالوں میں بھی، آپ نے دیکھیں آئے دن غفلت کی وجہ سے بچے، بڑے جوان جو ہے نا، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی ایسی بات نہیں. تو میرا خیال ہے ونس اینڈ فار آل کوئی نہ کوئی طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے فیصل ایک دفعہ تو کوئی بڑی ہائی لیول انکوائری ہو، ذمہ دار لوگوں کو بے نقاب کیا جائے، ان کو نکالا جائے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی